اس سلسلہ میں یہ بھی اس پہ بڑی طویل اور بھی بحث ہو سکتی ہے دلائل، لیکن چونکہ وقت کم ہے، دوسری بات جس کا اس موضوع سے متصل جس کا بیان کرنا ضروری ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت اطہار 12 امام، یہ جو احادیث اس سلسلہ میں آئی ہے، ہم انہیں 12 امام مانتے ہیں تو کس معنی میں مانتے ہیں، اور جب رد کرتے ہیں تو کس بنیاد پر ہم ان کے نظریے کا رد کرتے ہیں؟ چونکہ لفظ مشترک ہے، امام وہ بھی کہتے ہیں، امام ہم بھی کہتے ہیں، اس کا تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے کہ ہم انہیں امام نہیں مانتے، امام ہم بھی کہتے ہیں، امام وہ بھی کہتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں جھگڑا کس بات کا؟ جب وہ بھی امام مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہم امام مانتے ہیں اور معنی کے لحاظ سے جس پہ شریعت میں کوئی حرف نہیں آتا، لیکن روافض جس نظریے سے انہیں امام مانتے ہیں اس نظریے سے عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے۔ ہم انہیں امام مانتے ہیں تو امامت بمعنی ولایت ہے، امامت بمعنی ولایت ہے، امامت بمعنی نبوت نہیں، امامت بمعنی معصومیت نہیں۔ ہم امام مانتے ہیں ولایت کے لحاظ سے، ہمارا نظریہ یہ ہے یہ ائمہ اہل بیت اطہار غوثوں سے کے بھی غوث ہیں، قطبوں کے بھی قطب ہیں، ولیوں کے بھی ولی ہیں، کروڑوں غوث مل کے ان ائمہ اہل بیت اطہار کے قدموں سے لگنے والی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پورے زمانے کے ولی مل جائیں، ان ائمہ اہل بیت اطہار کے قدموں سے لگنے والی خاک کا بھی پوری کائنات کے ولی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ائمہ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ تمام غوثوں سے اونچا، تمام قطبوں سے اونچا، تمام اولیاء سے اونچا، لیکن ان میں سے ایک امام کی حیثیت یہ نہیں کہ کسی کو مقام نبوت حاصل ہو یا کوئی مقام معصومیت پہ فائز ہو۔ ان میں سے نہ کوئی معصوم ہے نہ کوئی نبی ہے۔ ولایت کے لحاظ سے ہم انہیں امام مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اگر نبی مانو تو عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے، معصوم مانو تو پھر بھی عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بھی ہمارے نبی پہ بند ہے اور معصومیت کا دروازہ بھی امام الانبیاء پہ بند ہے۔ آپ جس طرح خاتم النبیین ہیں اسی طرح ہمارے ایک آقا خاتم المعصومین بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اس سے پہلے یہ سنیں کہ بخاری شریف کے اندر جہاں ان 12 اماموں کا ذکر ہوا ہے، حدیث جابر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اثنا عشر امیرہ، یہاں تک کہ 12 امراء نہ آ جائیں، اور بعض احادیث کے اندر لفظ اثنا عشر خلفاء کے ہیں کہ جہاں تک یعنی تب تک قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 12 خلفاء نہ آ جائیں، اور کسی جگہ پہ رجل کے لفظ ہیں، امام کے بھی لفظ ہوں گے کسی جگہ پہ، یعنی 12 امام نہ آ جائیں، 12 امراء نہ آ جائیں اور 12 خلفاء نہ آ جائیں، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب ان احادیث کی بنیاد پر روافض کے دلائل بھی یہی احادیث ہیں کہ دیکھو جب تمہاری کتابوں کے اندر امیر کا لفظ آیا، خلفاء کا لفظ آیا اور امام کا لفظ آیا تو اسی بنیاد پر ہم انہیں امام کہتے ہیں۔ اور آگے دیکھو وہ قرآن کی آیت پیش کر کے امام کا معنی کیا نکالتے ہیں، کہتے ہیں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے قرآن کی جاعلک للناس اماما، اللہ نے جس وقت فرشتوں سے کہا تھا کہ میں لوگوں کے لیے ایک امام جو ہے وہ بنانے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا، تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، انہیں امام کہا، تو وہ کہتے ہیں یہاں چونکہ حضرت آدم کے لیے امام کا لفظ بولا تو یہاں حدیث میں بھی ان 12 کے لیے امام کا لفظ آیا، تو جب قرآن میں امام سے مراد نبی ہے تو ان احادیث میں بھی
امام سے مراد نبوت ہے، ہم اس بنیاد پر ان 12 اماموں کو نبی مانتے ہیں۔ اور یہاں تک ان کا نظریہ ہے کہ نبی کا درجہ تو کم ہے اور امامت کا درجہ نبوت سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی وہ ان 12 اماموں کو نبیوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ دیکھیں کہتے قرآن کے اندر رب ذوالجلال کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے نبی بنایا، پھر ان کے مقام میں ترقی ہوئی تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں خلیل بنا دیا، مزید پھر مقام میں خلت میں بھی ترقی ہوئی تو اللہ نے ان کو امام بنا دیا۔ تو کہتے ہیں امامت کا درجہ خلت اور نبوت سے اوپر کا ہے، یعنی وہ ان 12 اماموں کو معاذ اللہ نبیوں سے بھی بڑا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی گندی سوچ کہ جس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہم انہیں امام مانتے ہیں، لیکن ہمارا امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں ولایت کا امام مانتے ہیں، اور وہ امامت کا معنی یا نبوت لیتے ہیں یا نبوت سے بھی بڑا درجہ مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ 218 اور صفحہ 219 کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا کہ یہ 12 امام ان کو کس لحاظ سے مانا جائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ایک ہے امامت بمانا ولایت، امامت بمانا ولایت، کہتے ہیں اگر امامت بمانا ولایت ہو تو پھر ہم ان اماموں کو جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ہم انہیں صرف ولی نہیں مانتے، ہم انہیں ولیوں کا سردار مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کروڑوں ولی، کروڑوں قطب غوث ان کے پائے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا درجہ ان کا ولایت میں۔ کہتے ہیں اگر امامت بمانا ولایت ہو تو پھر یہ ولیوں کے سردار ہیں، اور اگر کہتے ہیں امامت بمانا مقتدا فی الدین ہو کہ جس کی دین کے اندر پیروی کی جائے، امام بمانا مقتدا دین کہ جس کے پیچھے چل کے دین میں جس کی پیروی کی جائے، تو کہتے ہیں اگر یہ معنی ہو تو میرے امام کہتے ہیں یہ ہستیاں تو ایک طرف رہی، اگر امامت بمانا مقتدا فی الدین ہے تو کہتے ہیں یہ ہستیاں تو ایک طرف رہی، ہم تو ان اماموں کے غلاموں کو بھی مقتدا فی الدین مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ان کو مقتدا فی الدین تو ماننا ایک طرف رہا، ہم تو پھر ان کے غلاموں کو بھی مقتدا فی الدین مانتے ہیں اگر امامت بمانا مقتدا فی الدین ہو۔ اور کہتے ہیں اگر امامت بمانا خلافت ہو، امامت بمانا خلافت ہو تو پھر ہم سب کو امام نہیں مانتے، پھر سب کو امام نہیں مانتے۔ امامت بمانا خلافت کے جن کی بیعت کی جائے، کہتے جب یہ معنی مراد ہو تو پھر ان آئمہ میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی بیعت کی گئی وہ خلیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت امام حسن ہیں، اور پھر قرب قیامت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ہم ان معنی میں خلافت کے معنی میں ان کو امام مانتے ہیں، بقیہ کو پھر ہم امام نہیں مانتے۔ اس کی تفصیل کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے چوتھے نمبر پر کہا اگر امامت بمانا نبوت ہو، جس طرح قرآن میں بھی نبیوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا، کہتے ہیں اگر امامت بمانا نبوت ہو تو میرے امام کہتے ہیں پھر ان 12 میں سے کوئی بھی امام نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں کوئی نبی نہیں، تو نبی کے معنی میں ان میں کوئی امام بھی نہیں ہے۔ اگر اس معنی میں لوگے تو پھر کوئی امام نہیں، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہے، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ امامت بمانا نبوت ہو تو پھر ہم ان میں سے کسی کو بھی امام نہیں مانتے، اگر ولایت ہو تو اس کا بھی جواب اعلیٰ حضرت نے دیا، اگر مقتدا فی الدین ہو تو اس کی حیثیت بھی واضح کی۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 12 خلفاء نہ ہوں، تو فرمایا کہ یہ ایسا نہیں
کہ خلفاء ایک کے بعد ایک آئے، یہ ضروری نہیں کہ وہ خلفاء متصل ہو، یعنی قیامت تک پورا زمانہ، قیامت تک پورا زمانہ ہے، اس پورے زمانے میں حضور کا فرمان ہے کہ یعنی آج کے حضور اپنے دور کی بات کر رہے تھے کہ میرے بعد یعنی حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت شروع ہوگا، تو ان کے دور خلافت سے لے کر قیامت تک جب تک 12 خلفاء نہ آ جائیں جو پوری زمین کو عدل سے بھر دیں، ورنہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اس میں یہ ضروری نہیں کہ ایک کے بعد ایک آئے، اب ایک کے بعد ایک ہو تو پھر حضرت امیر معاویہ کے بعد تو پھر یزید بھی خلیفہ تھا تو پھر اس کا نام بھی آ جائے گا۔ میرے امام نے ترتیب بیان کی، فرمایا اگر امامت بمانا خلافت ہے تو پھر سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت مولا علی کا ہے، پھر حضرت امام حسن کا ہے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ یہ 8 متصل ہیں، یعنی ان کا یہ 8 گنوائے، اور اس کے بعد فرمایا آخر میں جو آخری ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ ہاں بیچ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے بعد سے لے کر اور حضرت امام مہدی کے آنے تک 3 اور ہوں گے، کہتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ خلافت اگر امامت بمانا خلافت ہے تو پھر ترتیب یہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرما دی ہے۔ اب دیکھو یہ کتنا واضح عقیدہ اور واضح یہ سوچ جو حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیش کی، اس سلسلہ میں یہ پتہ چلا کہ امامت بمانا ولایت، آج جنہیں ہم 12 امام کہیں، اس لحاظ سے ادب اور احترام سب کا لازم ہے، لیکن ساتھ ساتھ شریعت کا لحاظ بھی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ امام مانتے مانتے بندہ شریعت کی حدیں کراس کر دے اور وہ درجہ اماموں کو دے دے جس سے عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہو۔ اسی کے ساتھ آج عقیدہ معصومیت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی مخلوق میں یا فرشتے معصوم ہیں یا نبی معصوم ہیں، اس کے علاوہ پہلے دن کا بچہ جو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس پر بھی معصوم کا لفظ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ معصومیت یہ منصب نبیوں کا ہے۔ باقیہ جو اہل بیت اطہار ہیں یہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب بات معصومیت کی آئے گی وہ دروازہ نبیوں پہ بند ہے، جس طرح نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پہ بند ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہے۔ اور یہ اس میں ضروری ہے کہ جب ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی پڑھیں وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین، تاکہ اس سے بھی روافض کا اس نظریے کا رد ہو کہ جس کی بنیاد پر آج کو آئین اہل بیت اطہار کے لیے یہ معصومیت کا دروازہ کھول کر آگے پھر نبوت کا دروازہ آگے کھولنا چاہتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ اسمبلی کے اندر جب وہ قرارداد پیش کی جا رہی تھی تو ایک رافضی نے جب اسمبلی کے اندر یہ کہا تھا، یعنی حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں یہ لفظ بولے کہ یہ ام الانبیاء ہے، یعنی سیدہ کائنات کے بارے میں ام الانبیاء کے لفظ، نبیوں کی ماں، نبیوں کی ماں، حالانکہ آخری نبی ہمارے آقا ہیں اور وہ ہمارے آقا کی صاحبزادی ہے، تو پھر کن کو نبی مان کر سیدہ کائنات کو نبیوں کی ماں کہا جا رہا؟ یہ واضح نظریہ ان کا کہ وہ کن کو نبی مانتے ہیں۔ آج جن کو ہم امام بمانا ولایت مان رہے ہیں، یہ روافض انہیں امام بمانا نبی مان کر سیدہ کائنات ان کی اپنی جان انہیں نبی مان کے سیدہ کائنات کو نبیوں کی ماں کہہ رہے ہیں۔ لہذا
ان کے وہ الفاظ جو اہل سنت اور روافض میں مشترک ہیں کہ ہم بھی انہیں امام مانتے ہیں وہ بھی امام مانتے ہیں، تو کوئی اس لفظ سے دھوکہ نہ کھائے کہ جب وہ بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو، جھگڑا کس بات کا؟ تو سوچ یہ دیکھو ان کی کہ وہ امام کن معنی میں مان رہے ہیں اور ہم انہیں امام محض ولایت کے معنی میں مان رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ اس کو یاد رکھنے